أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ سامعین و ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جیسے پیچھے میں بیان کر چکا ہوں کہ طالوت اور جالوت اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کرنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیلیوں کو غالب کرنا، طالوت کو شکست دینا۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل کہ وہ لوگ جو نہر پر جنہوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور وہ آگے نہ جا سکے واپس مڑ آئے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو شکست دی۔ ایک بخت نصر بادشاہ تھا، اس نے ایسے ان کا قلع کما کیا کہ تقریباً 6 لاکھ، بعض نے لکھا ہے 6 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، بالکل لاشیں ہی ہر طرف لاشیں تھیں، اور 6 لاکھ لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اور ایک یہ بستہ شہر تھا، بالکل ایسا اجڑ گیا کہ بالکل ویران ہو گیا، زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں واللہ عالم، بہرحال شہر بالکل ویران اور اجڑ گیا۔ تو کئی سالوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شہر اور بالکل یکدم ویران ہو گیا، اجڑ گیا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا یہ شہر بھی دوبارہ زندہ ہوگا؟ وہ لوگ جو تھے مر مٹ گئے اور ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی اور گوشت وغیرہ سب چیزیں ختم ہو گئی، اب ان کے نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ ان ہڈیوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدے کے طور پر حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ وہ 100 سال تک اللہ نے ان پر موت طاری رکھی، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا اور پوچھا کہ تم کتنے دیر تم پر موت تھی؟ تو وہ کہنے لگے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم بلکہ 100 عام، 100 سال تم پر موت طاری تھی۔ اور دیکھ فانظر الی طعامک و شرابک، پھر جب وہ زندہ ہوئے تو ان کا جو خوراک تھی، ساتھ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ بعض نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ
انگور تھے، انجیر تھی اور کچھ شیرہ تھا، نہ وہ انگور خراب ہوئے، نہ انجیر خراب ہوئے، نہ وہ شیرہ جو ہے اس کے اندر وہ خراب ہوا، بلکہ وہ اپنی اصلی حالت کے اندر بالکل موجود تھے۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ گدھا بھی تھا، تو وہ جو گدھا تھا وہ اس کی ہڈیاں بھی ارد گرد ان کے بکھری پڑی تھی اور گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بھی بتلانے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کے گدھا کو زندہ کیا۔ اب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب ترجمہ کرتے ہیں، ساتھ مزید وضاحت کی ضرورت پڑے گی تو میں کر دوں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، او کالذی مر، کیا نہیں دیکھا تو نے اس شخص کو، علی قریۃ جس کا گزر اس بستی پر ہوا، خاویۃ علی عروشها گر پڑی تھی اپنی چھتوں پر، خاویۃ علی عروشها، خاویہ گر پڑی تھی علی عروشها اپنی چھتوں پر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ چھت جو ہوتی ہے اس کے ارد گرد دیواریں ہوتی ہیں اور درمیان میں نیچے جو ہے وہ فرش ہوتا ہے، تو جب چھت گرتی ہے تو وہ نیچے گرتی ہے، فرش پر گرتی ہے، اور جو دیواریں تھی اس چھت کے اوپر گرتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ وہ گر پڑا تھا اپنی چھتوں پر، یعنی فرش پہ گرا اور دیواریں جو ہے وہ چھت پر گری، یہ مطلب۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، قال حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، انا یحیی کیسے زندہ کرے گا، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے، بعد موتها اس کی موت کے بعد، فاماته اللہ 100 عام ثم بعث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے وہ 100 سال موت دے دی، 100 عام فاماته اللہ موت دی اللہ تعالیٰ نے اسے 100 عام 100 سال، ثم بعث پھر 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ قال اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کم لبثت کتنے سال ٹھہرے ہو تم؟ قال بل لبثت 100 یوما، قال بل لبثت یوما او بعض یوم، قال کہنے لگے عزیر علیہ السلام میں لبثت میں ٹھہرا ہوں، یوما ایک دن، او بعض یوم یہ ایک دن کا کچھ حصہ۔ اس کی وجہ یہ تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان پر موت دی، ان موت طاری کر دی، موت آئی تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کیا تو اس وقت شام ہو رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 100 سال کامل مردہ رہے ہو، پورا 100 سال تک۔ اور آگے کیا اس کی دلیل نشانی کیا بتائی، فانظر الی طعامک و شرابک، فانظر دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، گلا سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، انگور ویسے کے ویسے تھے اور انجیر بھی ویسے کے ویسے تھا، اور جو شیرہ تھا وہ بھی کھٹا نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، بلکہ ویسے کے ویسے ہی تھا۔ وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر، جب ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کی۔ جب موت طاری کی، دوبارہ زندہ کیا، تو سب سے پہلے جو روح آئی وہ ان کی آنکھوں میں آئی، تاکہ اپنے آپ کو بھی یہ دیکھ لے کہ اللہ کیسے انسان کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جیسے اللہ نے ان کے جسم کے اندر روح پھونکی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور اسی طرح یہ جو گدھے کی ہڈیاں تھی، اب ذرا وہ سنیے گا کہ وَلِنَجْعَلَكَ دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ ہم بنائیں گے، وَلِنَجْعَلَكَ اللہ اکبر کبیرہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، وَلِنَجْعَلَكَ ہم بناتے ہیں لَكَ تجھے، یعنی عزیر علیہ السلام کو آیتاً نشانی للناس لوگوں کے لیے،
ہم تجھے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے نشانی بناتے ہیں کہ جس طرح تجھے 100 سال موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. اور وانظر الی العظام، اور دیکھ اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھا بٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سارا سمن، اب یہاں پہ تھوڑا سمجھ لیجئے گا، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ننشزها زے کے ساتھ ہے، اور اسے ننشروها را کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے. مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ دوبارہ زندہ کریں گے. اب اسی ہمیں بھی یہ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح انسان دنیا کے اندر جو بھی وقت گزار رہا ہے اور قیامت تک، اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور دنیا کے اندر جو کچھ انسان نے عمل کیے ہوں گے اس کا حساب و کتاب ہوگا. حساب و کتاب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جنت کا اور جہنم کا. اب پھر ذہن کے اندر آپ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اب مرنے کے بعد اور قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، پتہ نہیں کتنے صدیاں بعد آئے گی، تو درمیان کا جو زمانہ ہے پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں برزخی زندگی، جو قبر کی زندگی ہوتی ہے، اور اس کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. جسم کو تو یہ کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، یہ چونٹیاں وغیرہ کھا جاتی ہیں، اور تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. اگر نیک روح ہو تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جو اسے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور اگر بدبخت روح ہو تو اسے تکلیف اور سانپ وغیرہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. جیسے انسان خواب کے اندر کیسے ڈر جاتا ہے کہ پڑا ہوا بستر کے اوپر ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ پہنچ جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، بس سمجھے یہی کیفیت ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ منظر دکھا بھی دیتے ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ اسے لوگوں کے سامنے کسی مردے کو تکلیف ہو جاتی ہے، قبر سے آگ نکل آتی ہے، تو اللہ ان تمام چیزوں پر قادر ہے. جیسے عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، حالانکہ پیغمبر تھے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کیسے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو، شہر سے مراد میں نے بتا دیا کہ بیت المقدس تھا، کہ آج کل اسرائیل کا جہاں قبضہ ہے، فلسطین جو کہا جاتا ہے، یہ بیت المقدس تھا، کہ یہ دوبارہ شہر کیسے زندہ ہوگا. اب جو 6 لاکھ قیدی بنائے تھے، دوبارہ 70 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو کیا کہتے ہیں، دوبارہ ان کو وہ طاقت دے دی، یہ دوبارہ شہر زندہ ہوا. 100 سال کے بعد یہ جب دوبارہ اٹھے تو وہ شہر ویسے کہ پہلے کی طرح بالکل آباد ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جیسے تمہارا یہ ذہن، یہ تم گمان کر رہے تھے کہ دوبارہ کس طرح اللہ اس شہر کو آباد کریں گے، دیکھو تمہیں موت آئی، موت آنے کے بعد میں نے زندہ کیا تو شہر پہلے کی طرح میں نے آباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا ویران کرنا، آباد کرنا کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. وَلِنَجْعَلَكَ، اور ہم بنائیں گے تجھے لوگوں کے لیے نشانی. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا نَكْسُوهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. وَانظُرْ، اور دیکھ ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھاتے بٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. ثُمَّ نَنْكُسُهَا لَحْمًا، لحمًا کہتے ہیں گوشت کو، پھر گوشت چڑھاتے ہیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، پھر جب یہ سب اس پر ظاہر ہو چکا، دیکھ لیا انہوں نے. عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ. قال، تو کہنے لگے، عالم، اللہ اکبر، میں جانتا ہوں. عالم پہلے بھی کہا ہے، اس کو علم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ایک روایت کے مطابق تو کیا فرمایا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر،
اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اے انسان، جو ہم کر رہے ہیں ہم نے اس کا جواب دہ ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ ہو اس کی مان کر چلے اور اپنی زندگی کو قیمتی بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔